بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے غیر موجودگی کی فکر نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زور کی طرح رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مزر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ ناظرین، پھر جس سال امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے با آواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے آپ کس اویس کی متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے۔ وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں؟ وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور اویس کرنی کے نماز کا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے اویس کرنی کو سلام کیا اور پھر پوچھا، اے شخص، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ اب دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔
فرمایا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اور تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے باقی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ اکرام نے حضرت اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا، اب آپ اپنا متعلق بتائیے، آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں علی بن ابو طالب۔ یہ سنتے ہی اویس کرنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرے پاس اون کی دو چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشیت الہی میں اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت اویس کرنی نے دونوں حضرات سے درخواست کی، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔